بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی انفارمیشن اور واقعات کی ڈیلی سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر وضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو جاتا رہے گا۔ اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلے کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکتی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، لہذا غسل واجب ہوا، اسی پر عمل ہے۔ اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کے ادا کی حاجت نہیں۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہی جائے گی۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھنا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو، اور اگر یقین ہے کہ یہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں، اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، غسل واجب نہیں۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں۔ جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو، اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور چاہیے۔ بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں، اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب مگر اسی شرط پہ کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی، اگر آنکھ کھل گئی اور آلے کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا۔ نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو گئی۔ کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گئے، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہے۔ رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور نماز ہو گئی۔
عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فریج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ مرد و عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی اور ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کریں اور یہی صحیح ہے۔ لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، بشرط یہ کہ دونوں مکلف ہوں اور ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ تو مرد پر فرض ہے اور لڑکی نابالغ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا۔ اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل میں اگر حشفہ کی قدر داخل ہو گیا جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے۔ اگر چوپایا یا مرد یا ایسی چھوٹی لڑکی یا جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وطی کی تو اب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ عورت کی ران میں جمع کیا اور انزال کے بعد منی فریج میں گئی یا کوئی آری سے جمع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بطارت زائل نہ ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا اور وقت مجامت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا ادا کرے۔ عورت نے اپنی فریج میں انگلی یا جانور یا مردے کا ذکر کیا، کوئی چیز ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل ذکر کے بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جمع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جمع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں بغیر انزال وجوب غسل نہ ہوگا۔ غسل جمع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ ان وجوہات پر نہانا فرض ہو، ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ حیض سے فارغ ہونا، نفاس کا ختم ہونا، بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔